अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट टीचर रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवाल के जवाब देने के लिए और उन पर अपना बेलोक तजिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलमनिगार तजियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान खान साहब ने जो कहा उन्होंने कर दिखाया। उनके दो मुतालबात थे, एक तो हुकूमत का खात्मा और दूसरा उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं। हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे डटी रही, उन्होंने ना उनकी बात मानी ना मुतालबात जो है वो माने। फिर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया और आज लॉन्ग मार्च के सिलसिले में तमाम लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन हुए। लेकिन हुकूमत की और राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला, उनकी यही रट थी कि वो किसी भी तरह से लोगों को या इमरान खान साहब के इन काफिलों को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देंगे। आपको क्या लगता है, ये जो न्यूट्रल्स हैं, क्या इस सारे गेम में वो अपना किरदार अदा करेंगे? उनका क्या दखल होगा इसमें? ईशा, मेरे जो प्रोग्राम का आधा हिस्सा तो आपने क्लियर कर दिया, लोगों तक वो बात पहुंचा दी। इमरान खान साहब का मुतालबा था कि वो कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये एक ख़त के ज़रिए, एक साजिश के ज़रिए हमारे से वजूद में आई है और हम इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। वो पहले दिन से कह रहे थे, वो असम्बलियों से चले गए और उन्होंने कहा कि जैसे आपने फरमा दिया, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत फौरी तौर पर इसका खात्मा हो, साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हो। ये इस एजेंडे पे वो घर से बाहर निकले। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैं इनको घरों से भी नहीं निकलने दूंगा। अब उन्होंने शैलिंग किया, सब कुछ रास्ता रोकने की अभी तक कोशिश जारी है और इमरान खान साहब ने 3 बजे बुलाया था, अभी तक नहीं पहुंचे। लेकिन उम्मीद है कि खान साहब आज रात को जलसा करेंगे जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब का मुतालबा अगर मंजूर नहीं होता, उन्होंने पेशावर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर ये दोनों मेरे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो 25 तारीख को मैं निकलूंगा और तब तक इस्लामाबाद में रहूंगा जब तक हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती और साफ और शफाफ इंतखाबात का ऐलान नहीं कर दिया जाता। अब 2 सूरतें। पहली बात ये, क्या राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ की हुकूमत इनको इस्लामाबाद पहुंचने देती है? और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो इस्लामाबाद किस हद तक पहुंच सकेंगे? क्या ये लोग रेड जोन में दाखिल हो पाएंगे और वहां पे जाके जलसा कर सकेंगे? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर दाखिल हो जाते हैं तो कितने दिन तक हुकूमत इनका मुतालबा तस्लीम नहीं करती? तीसरे आपका सवाल का पोर्शन ये था, क्या न्यूट्रल्स ही रहेंगे या वो इसमें अपना किरदार अदा करेंगे, दोनों फ्रीकैन को किसी एक बात पर लाएंगे? और अगर दोनों फ्रीकैन को किसी एक बात पर लाते हैं तो उनके पास कोई फार्मूला क्या है? ईशा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचना है, हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले, खान साहब ने अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटना, ये उनकी आदत है। जो वो बात कर देते हैं उस पर फिर डट जाते हैं। और इसमें तो उन्होंने बहुत सारी मुशावरत की, बहुत सारे इजलास हुए, उन्होंने पूरे मुल्क में जलसे किए, धुआंधार तकरीरें की और तमाम जलसों में एक ही बात की कि हुकूमत फौरी तौर पर डिज़ाल्व हो जाए और साफ और शफाफ इलेक्शंस करें। अब इमरान खान साहब ने पीछे नहीं जाना, उन्होंने आगे जाना है, ये बात तय होगी। हुकूमत किसी सूरत जाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी 3 वजूहात मैं पहले भी बात कर चुका, अब दोबारा से दोहरा देता हूं। हुकूमत किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी क्योंकि उसके बाद इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की एक तरह से मौत है जी सर। कैसे कि नवंबर में बाजवा साहब ने जाना है, ठीक? अगर बाजवा साहब चले जाते हैं तो इमरान खान साहब ने कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद उनको कहा है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाऊंगा जी। अगर इमरान खान साहब इक्तदार में रहते, मैंने पहले भी कहा था, तो फिर सबसे अहम जो चीज़ थी वो नामजदगी थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, इत्तेहादियों की गवर्नमेंट किसी सूरत भी उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक वो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना बना लें जी सर। दूसरा, नैब का चेयरमैन और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी तोयनाती के बगैर तो वो नहीं जाने वाले, वो किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। अब अगर ये मेरी बात दुरुस्त है कि वो इससे कम पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये कि फिर खान साहब अपनी बात से नहीं हटेंगे। हुकूमत अपनी रिट को कायम करने के लिए जैसे उन्होंने शैलिंग की, इससे आगे जाएगी तो क्या तसादुम मजीद बढ़ेगा। और अगर इमरान खान साहब धरना दे देते हैं तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? ईशा, इस सूरत हाल में जो मेरे ज़राए हैं, मैं कह रहा हूँ, एक तो तजिया है मेरा और दूसरा जो मेरे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, मतलब जहां से भी जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मुझे कंफर्म हुआ है, हैरान कुन बात है, ये एक्सक्लूसिव है जी, आपके प्रोग्राम में एक्सक्लूसिव दे रहा हूं कि उन्होंने फिर बी प्लान जो है वो तैयार कर ली है। उन्होंने न्यूट्रल नहीं रहना, न्यूट्रल्स ने बी प्लान तैयार कर लिया और वो प्लान ये है कि MQM को उन्होंने तैयार कर लिया है। अगर हुकूमत गिराने का वक्त आता है तो अब देखिए, खान साहब ने तो अपने हाथ काट लिए, उन्होंने तो अपने पर काट के दे दिए। अगर वो होते असेंबली में तो वहां तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती थी और उसे आसानी से मंजूर किया जा सकता था, पास करवाया जा सकता था। उसकी वजह बाद में बताता हूँ कि अब कैसे जल्दी जल्दी ये मंजूर हो सकती थी जी। खान साहब ने वो पता
مطلب خود ہی کاٹ دیے وہ پتے, انہوں نے ریزائن کر دیا اسمبلی سے. اب خان صاحب اسمبلی میں تو جائیں گے نہیں, یہ آپشن ان کے پاس نہیں ہے. ایک آپشن ہے حکومت گرانے کا, وہ کیا ہے, اس پہ پوری تیاری ہو گئی ہے. ایم کیو ایم کو آنے والے دنوں میں وہ حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کرے گی. یہ آپ دیکھیے گا اسی دھرنے کے درمیان ہوگا. ایم کیو ایم کو پیچھے ہٹایا جائے گا, ایم کیو ایم حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرے گی, اور اس کے بعد حکومت کے پاس اخلاقی طور پر بھی کوئی جواز نہیں رہے گا. اب تحریک عدم اعتماد تو پیش نہیں ہو سکتی, اپوزیشن ان کی اپنی ہے, انہوں نے کافلی کے لوگوں کو اپوزیشن بنا دی ہے, تو اب عدم اعتماد تو کوئی پیش نہیں کرے گا. تو اب ایک ہی صورت بچی ہے کہ ایک اتحادی پیچھے ہٹیں گے, اور وہ میں پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ایم کیو ایم پیچھے ہٹے گی. نیوٹرلز نے اس کی تیاری کر لی ہے اور ایم کیو ایم کو آمادہ کر لیا. جی سر. ایم کیو ایم حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرے گی, اور اس کے بعد حکومت کو کہا جائے گا کہ اخلاقی طور پر آپ مستعفی ہونے کا اعلان کریں. شاید وہ اخلاقی طور پر مستعفی ہونے کا اعلان نہ کریں, تو پھر دو صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی آ سکتے ہیں, دوسرا صدر پاکستان اس وقت تک عارف الوی صاحب ہیں, وہ وزیر اعظم سے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے اتحادی آپ سے الگ ہو گئے ہیں, آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. تو ووٹ آف کانفیڈنس وہ کسی صورت نہیں پھر لے سکیں گے, تو حکومت گر جائے گی. یہ ایک آپشن ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور پھر ایک اگلی بات, یہ بات جو ہے یہ صرف مجھے نہیں پتا, یہ بات جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک پہنچا دی گئی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو اور حکومت کو ایک بات پہ, ایک پیج پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک عبوری سیٹ اپ آ جائے. عبوری میرے منہ سے نکل گیا, اسے کہتے ہیں قومی حکومت بنا دی جائے ٹیکنوکریٹس کی, کہ ایسی حکومت بنا دی جاتی ہے جو 2 سال تک کام کرے گی, ملک کو جو بحران ہے ان سے نکالے گی, انتخابی اصلاحات کرے گی, کیونکہ اس وقت کی جو حکومت ہے اتحادی حکومت, وہ چاہ رہے ہیں کہ اس اصلاحات کے بغیر انتخابات نہ ہوں. تو کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں فریقین کو ایک پیج پہ لانے کے لیے تمام پارٹیز کو کہ 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ بنا دیا جائے, اور 2 سال کے بعد وہ الیکشنز کرائیں. خان صاحب اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر 2 سال بعد اس وقت لوہا گرم ہے. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت انتخابات ہوتے ہیں تو وہ بھاری اکثریت سے دوبارہ منتخب ہو جائیں گے, ان کی پارٹی بھاری اکثریت سے آئے گی اور وہ وزیر اعظم بن جائیں گے بھاری اکثریت کے ساتھ. لیکن اس بات کو حکومت کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ نومبر میں باجوہ صاحب جا رہے ہیں, وہاں ان کی تعیناتی انہوں نے کرنی ہے, اور اسی اگلے 3-4 مہینے جو انتہائی اہم ہیں اس میں انہوں نے بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس کرنے ہیں, بڑے بڑے تقرر کرنے ہیں شہباز شریف کی حکومت نے. تو وہ اس بات پہ نہیں آ رہے. باہر کیا جو فارمولا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ ہے اور وہ 2 سال ورک کرے. خان صاحب اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ابھی تک تو وہ 1 سال پہ آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے بندوبست کر لیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہوگی, حکومت گر جائے گی اس کے بعد, اور پھر ٹیکنوکریٹس اپنی مرضی کریں گے, نیوٹرلز اپنی مرضی کریں گے, ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائی جائے گی. ان کے حصے میں کچھ نہیں آنا, فوری طور پر انتخابات نہیں ہونے. میں بتا دوں حکومت گرانے کے بعد بھی فوری طور پر انتخابات نہیں ہونے, یہ میری بات لکھ لیجئے, یہ آج کا ایکسکلوزیو ہے. اس کے علاوہ سر عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ لانگ مارچ کریں گے اور یہ ایک پرامن لانگ مارچ ہوگا, لیکن آج جیسی لانگ مارچ شروع ہوا ہے, لاہور میں جھڑپیں ہوئی, تلخ کلام میں پولیس اور لوگوں کے درمیان, کارکنوں کے درمیان, سرگودا میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عشاء, یہ بات جو بچکانا ہے پاکستان میں, یہ کہنا کہ پرامن ہوگا. اب دیکھیے یہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو آپ کو یاد ہے فرانس کے جو گستاخانہ خاکوں کے خلاف ناموس رسالت والوں نے ان کے معاہدے کے مطابق جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اس پہ نکلے تھے کہ آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم سفیر جو ہے فرانس کا اسے ملک سے نکال دیں گے, تو آپ نے نکالا کیوں نہیں؟ نہیں, مطالبہ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سفیر کو یہاں سے نکال دیں گے. یہ جو اس وقت کے مذہبی وزیر تھے وہ شیر رشید, یہ اس میں گئے تھے, تو معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک کے درمیان کے اس سفیر کو نکال دیا جائے گا. اس میں مہلت مانگی گئی تھی. جب وہ مہلت ختم ہو گئی تو صاحبزادہ سعد رضوی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سڑک پہ نکلیں گے, ہم مارچ کریں گے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ یہی تحریک انصاف تھی جنہوں نے بدترین تشدد کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں پر. بہت ساری کیجویلٹیز ہوئیں گی, انہوں نے بھی کم نہیں کیا تھا, انہوں نے پولیس کی گاڑیاں جلا دی تھیں اور بہت سارے پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے تھے. اس میں بہت ساری کیجویلٹیز ہوئی تھی, قوم کو کم بتایا گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ 114 کے قریب ہلاکتیں ہوئی دونوں جانب سے. خیر جتنی بھی ہوئی, 4 ہوئی, 10 ہوئی, لیکن ایک بھی انسانی جان تو اتنی قیمتی ہوتی ہے نا. اچھا, انسانی جانیں گری وہاں پہ, اس حکومت نے کیا. اور شیر رشید صاحب بار بار کہتے تھے, اس وقت کے وزیر داخلہ, وہ بار بار اعلان کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ کسی صورت بھی ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے, انہیں کالعدم قرار دیا جائے گا, یہ دہشت گرد تنظیم ہے. اس کے بعد پھر
یہ لوگ نکلے, مذاکرات بھی کیے, لیکن ان کو انہوں نے کل عدم قرار دیا. یہ تحریک انصاف نے کیا تھا. اب جو بویا تھا وہ کاٹنا تو ہے. اب تحریک انصاف سڑکوں پہ ہے تو آپ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کا بھائی وہ کون سا تشدد کر رہے تھے؟ وہ بھی تو کہہ رہے تھے ہم پر امن رہیں گے. لیکن پاکستان میں پر امن لانگ مارچ نہیں ہوا کرتے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا, جو انہوں نے بویا تھا, وہ اب یہ کاٹے نا؟ تو جب یہ نکلے ہیں تو ان پر سیم وہی کچھ ہو رہا ہے جو تحریک طالبان پر ہوا تھا, جو ان ہتے لوگوں پر ہوا تھا. اب یہ انہیں بھگتنا پڑے گا جو انہوں نے کیا. اب ذہن میں رکھیے گا, اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا جو آج یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. نون لیگ کے ساتھ بھی پہلے یہ ہوا ہے. میاں شریف صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹا نہیں تھا پولیس نے, ان پر تشدد نہیں کیا تھا. یہاں قاضی حسین احمد پر تشدد نہیں ہوا. تو میرے سامنے آج بھی وہ مناظرہ میں جب قاضی حسین احمد کے بال نوچے گئے تھے, جب میاں شریف صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا تھا, ان کے بال نوچے گئے تھے, ان کو تشدد کیا گیا تھا. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جب بھی آپ احتجاج پر آتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ جو آج کی حکومت ہے مسلم لیگ, آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کبھی دوبارہ لانگ مارچ نہیں کرنا, کبھی احتجاج نہیں کرنا, انہوں نے ہمیشہ اقتدار میں رہنا ہے. تو کیا ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا؟ پاکستان میں جو کلچر فروغ پا چکا ہے کہ اپوزیشن کو دبا کے رکھنا ہے, ان کو احتجاج نہیں کرنے دینا, ان کو سڑکوں پہ نہیں آنے دینا, ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا, عشاء یہ پاکستان کا کلچر بن چکا ہے. اس میں تشدد کا عنصر آنا ہی آنا ہے. حکومت اپنی ریٹ کو, جیسے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میں نے کسی صورت, اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو, آپ کے سوال کا جواب مکمل کر دوں. حکومت کی اس وقت جب ہم بات کریں, اس وقت کوشش یہ ہے, اب وہ روک تو سخت انہوں نے سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں. انہوں نے کانچ کی سڑکیں بنا دی, اس پہ پتہ نا تارکول ڈال کے کانچ ڈال دیا کہ کسی صورت بھی لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا. انہوں نے اتنے کنٹینرز رکھے, لوگوں نے الٹا کے رکھ دیے. طاہر القادری صاحب نے بھی الٹا دیے تھے, نواز شریف نے بھی الٹا کے نکلے تھے جب وہ عدلیہ کی بحالی کے لیے نکلے تھے. تو ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. ان لوگوں نے پہنچنا ہے جیسے بھی پہنچے. اب حکومت کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی اتنا تو تشدد کیا جائے, لوگوں کو اتنا ڈرایا جائے کہ اس کا حجم کم ہو جائے. وہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے, جو لوگوں کا اکٹھ ہونا ہے وہاں پہ, جو دھرنا ہونا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کا حجم کم کر دیا. حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہر صورت, کیونکہ عمران صاحب چاہتے تھے کہ یہ 1,00,000-1.5 लाख لوگ کسی ہر صورت وہاں پہ پہنچے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہاں 15 سے 20 ہزار لوگ ہوں, زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 ہزار لوگ ہوں, تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ ان سے نپٹا جا سکے. ٹھیک ہے, وہ بڑا جلسہ نہیں کرنا دینا چاہتے. حکومت اب اس پہ لگی ہوئی ہے کہ لوگوں نے تو پہنچنا ہے, لیکن ان کی تعداد بہت کم کر دی جائے. یہ جو تشدد ہو رہا ہے, راستے روکے جا رہے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا, راولپنڈی اور اسلام آباد, کیا وہاں پہ عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں؟ وہاں سے ہی 20-25 ہزار لوگ نکل سکتے ہیں. اور شیر رشید جو ہیں, ظاہر ہے وہ 40 سال سے سیاست میں, بلکہ اقتدار میں ہیں, وہ ہر جیتنے والی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ان کا اپنا بھی ایک اثر و رسوخ ہے, وہ بھی لوگوں کو نکالیں گے وہاں سے. تو کل ملا کے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا جلسہ ہونے والا ہے وہاں پہ. حکومت کی کوشش ہے کہ اب اس کا سائز کم کیا جائے. اور وہی بات جو میں نے پہلے جواب دی ہے کہ جلسہ ہو جاتا ہے, دھرنا ہو جاتا ہے, تو اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر نیوٹرلز آتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی ہے کہ ایک اتحادی جماعت جو ہے وہ ساری صورتحال کو دیکھ کے وہ محب وطن بن جائیں گے. وہ کہیں جی کہ ہم انسانی لاشیں نہیں دیکھ سکتے, ہم تشدد نہیں دیکھ سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, حکومت نے ظالمانہ کام کیے ہیں, اس لیے جواز بنانا ہوتا ہے نا. اور حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. حکومت نے جو وعدے کیے تھے, اتحادی پیچھے ہٹ جائیں گے, وہ ایم کیو والے ہو گئے, تو وہ اتحادی پیچھے ہٹیں گے اور اس کے بعد حکومت گر جائے گی. اور اس کے بعد میں نے کہا, یہ میرا تجزیہ ہے, اس کے بعد ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی اور یہ فوری طور پر انتخابات کسی صورت نہیں ہوں گے. انتخابات جو ہیں وہ کم از کم 1 سال بعد ہوں گے, یعنی کہ 2023 میں. کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, حکومت کو گرا دیں. ویسے تو اتنی جلدی اتنی آسانی سے یہ جائیں گے نہیں. اگر حکومت گرتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے کہ ایک اتحادی کو پیچھے ہٹا دیا جائے, اگر اس صورت میں حکومت گر جاتی ہے تو پھر بھی انتخابات اگلے سال ہونے ہیں. یہ بات آپ لکھ لیجئے, عمران خان صاحب کے مطالبے پر فوری انتخابات نہ ہو سکتے ہیں, کسی صورت نہیں ہو سکتے. خان صاحب اگر اس میں لوگوں کی جانیں ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو یہ ان کی اپنی منشا, اپنی مرضی ہے, لیکن انتخابات فوری طور پر نہیں ہونے.